الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن أولياؤه إلا المتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے شان ولایت قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو قطب الاقطاب غوث الاغیاث سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ان کی عظمت کے حوالے سے بھی کچھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہم سب کو ان کا روحانی فیض نصیب فرمائے جس طرح قرآن مجید میں اللہ کریم نے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے رسولان عظام کا ذکر کیا ہے سابقہ امتوں کا ذکر کیا ہے اسی طریقے سے اللہ کریم نے قرآن میں اولیاء کاملین کا ذکر بھی کیا ہے یاد رکھیں تمام انبیاء کرام کی امتوں میں ولی تھے خال خال محدود گنتی کے اور اس امت کو قیامت تک کے لیے قائم اور دائم رکھنا ہے تو اس کو راہ راست پہ چلانے کے لیے قیامت تک کے لیے علماء بھی رہیں گے اور اولیاء کاملین بھی رہیں گے اور اس امت کو اللہ کریم نے جو بڑا اعزازی لقب دیا ہے وہ ہے کنتم خیر امہ تم بہترین امت ہو
حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، بڑے مرتبے کے مالک، ہزاروں انبیاء ان کی نسل سے، لیکن ان کی امت بھی کیا ہے، کنتم خیر امہ نہیں تھی، بہترین امت پوری کائنات میں صرف حضور کی امت۔ اس لیے اولیاء کاملین بھی زیادہ عظمت والے حضور کی امت میں، اور علماء کاملین بھی اسی امت میں۔ اس لیے رحمت عالم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہیں، چونکہ انبیاء بھی تبلیغ کرتے رہے، رشد و ہدایت کا راستہ بتاتے رہے، میری امت کے علماء بھی وہی فریضہ ادا کریں۔ غور سے سننا ہے موضوع کو، پوری توجہ کے ساتھ۔ اور دلائل کی دنیا میں گالی گلوچ آپ مجھ سے نہیں سنتے، دلائل کی بات قرآن و سنت سے، اس لیے آپ غور سے سنیں گے تو پھر تھوڑے وقت میں بہت کچھ ملنے کو ملے گا۔ تو شان ولایت جو ہے یہ بھی قرآن سے ثابت ہے، ایسا نہیں کہ یہ ولی کچھ بھی نہیں ہے، یہ فضول لوگ ہیں، ان کی کرامات خرافات ہیں، نہیں، ولایت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور کرامات کا ذکر بھی قرآن میں بھی ہے، اور حضور کی حدیث طیبہ میں بھی ہے۔ تو اب تھوڑا سا غور فرمائیں، پہلے نمبر پر قرآن میں اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ، سن لو اللہ کے دوست، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں، چاہے ساری دنیا ان کی مخالف ہو جائے، جو ولی کامل ہیں وہ اگر ڈرتے ہیں تو صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ولا هم یحزنون، محشر کے میدان میں بڑے بڑے لوگ غمگین ہوں گے، جن کے سر جھکے ہوں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، کیا بنے گا؟ اور یہ حکمران سارے آج جو میں اور ٹے کرتے ہیں، قرآن میں اللہ فرماتا ہے لمن الملک اليوم، ساری کائنات کے لوگ جمع ہوں گے، اور باہر 3 صفحے ملائکہ کی اللہ آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جتنے کائنات میں ظالم جابر غاصب بادشاہ ہے، کسی کی آواز نہیں آئے گی، سناٹا چھایا ہوا ہے، ایک آواز آئے گی للہ الواحد القہار۔ آج اگر بادشاہت ہے تو قہار کی بادشاہت ہے، قہار کی بادشاہت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس محشر کے میدان میں ولا هم یحزنون، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اب دوسری آیت اللہ صاحب بھی فرماتا ہے ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہیں جو ایمان لانے کے ساتھ ساتھ متقی پرہیزگار ہیں، جو حلال اور حرام کو جانتے ہیں، نیکی اور برائی کو جانتے ہیں، جن کے اندر شرم و حیا بھی ہے، اخلاق بھی ہے، کردار بھی ہے، جن کی سیرت بھی ہے، صورت بھی ہے۔ ہمیں کرامتوں کی ضرورت نہیں، یاد رکھنا کرامتیں ضرورت تب تھیں جب دکھا کے چلے گئے، اب ہم پیر کی تعلیمات کی ضرورت ہے، ہمیں پیر کی سیرت کی ضرورت ہے، ہمیں پیر کے کردار، اخلاق اور اعمال کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے پیر صاحب نے یہ کر دیا، اور یہ یاد رکھنا کسی تصنع بناوٹ کا نام پیر نہیں ہے، 2 نمبری کا نام پیر نہیں ہے، اور جہالت میں ولایت کے دعوے اس کے نام پیری مریدی نہیں ہے۔ حضرت داتا جویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جاہل صوفی سے بچو، اتنے 95% جاہل پیر نے، جاہل صوفی سے بچو،
سست عالم دین سے بچو. حضور نے تمام انبیاء کرام نے برے لوگوں سے بچایا. جن میں یہ صفات ہوں ان سے بچو، دور رہو. جن کے اخلاق برے ہوں، کردار برا ہو، ان سے بچو. داتا اجمیری بھی زمانے کے لوگوں کو بتا رہے ہیں، لوگوں جو جاہل صوفیہ سے بچو، اسے کیا پتہ شریعت کیا ہے. سست عالم دین سے بچو. کبھی کام کر لیا ٹھیک ہے، نہ کیا تو نہ کیا، نماز کوئی پرواہ نہیں ہے، عالم دین ہے. فرمایا بچو اس عالم دین سے جو سستی کرتا ہو دین کے معاملے میں. اور تیسرا متکبر بادشاہوں سے بچو. ہم اتنا زیادہ قریب ہیں، ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں. دسا فرماتے ہیں متکبر بادشاہوں سے بچو. اللہ اکبر، کاش اللہ میں سمے دے شعور دے. تو اب دوسرے مقام پہ فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون. ولی کون ہوتے ہیں؟ جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. متقی پرہیزگار ہوتے ہیں. اچھا، اس دور میں بہت سارے دھوکہ دے رہے ہیں، تصنع بناوٹ. بھائی ہمارا تو شریعت سے کیا تعلق؟ شریعت تو مولویوں کے لیے ہے. ہم تو طریقت والے لوگ ہیں، ہم تو صوفی لوگ ہیں، ہم تو معرفت والے ہیں، ہم تو حقیقت والے ہیں. غور سے سنو، توجہ سے سنو. پہلی سیڑھی بیس کیا ہے؟ شریعت ہے. جس بندے میں شریعت ہے تو اسے طریقت بھی آئے گی، معرفت بھی آئے گی، حقیقت بھی ملے گی. اگر شریعت نہیں ہے وہ جھوٹا ہے. طریقت نہیں ہے اس کے پاس، معرفت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. ہم سمجھے شان ولایت کو. یاد رکھنا، شریعت پہلی چیز ہے، بنیادی چیز ہے، اہم چیز ہے. شریعت ہے تو طریقت ہے، معرفت ہے، پھر حقیقت ہے. اگر شریعت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، سب دعویٰ جھوٹا ہے. نماز شریعت، روزہ شریعت. ہر نبی رسول اپنی امت کے لیے طریقت لے کے نہیں آیا، شریعت لے کے آیا ہے. غور سے سنو، غور سے سنو، شاید آپ میں سے کسی کو سمجھ آ جائے میری بات. ہر نبی اپنی امت کے لیے شریعت لے کے آیا پہلے نمبر پر. یہ طریقت، معرفت، حقیقت بات کی باتیں ہیں. اور آج ہمارا پیر کہتا ہے ہم کیا سمجھے شریعت، ہم تو طریقت والے لوگ ہیں، ہم تو درویش لوگ ہیں. نہیں نہیں، حضرت سلطان باہو کا مشہور زمانہ قول ہے، باہو نے جو کچھ بھی پایا ہے حضور کی شریعت سے پایا. سبحان اللہ. باہو نے جو کچھ بھی پایا ہے شریعت سے پایا ہے. شریعت بنیاد ہے. جو شریعت کے بغیر طریقت کا دعویٰ کرے جھوٹا، جو معرفت کا دعویٰ کرے جھوٹا، جو حقیقت کا دعویٰ کرے جھوٹا. شریعت بنیاد ہے. آج 95% شریعت کا پتہ ہی کوئی نہیں. بڑے بڑے جبے کبے پہن کے بیٹھ کے پیر بنے ہوئے. اور ہم بھی اتنا گھٹیا مزاج ہے، جو گلی میں بیٹھا ہے، جو کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھا ہے. بابا جی بڑے پہنچے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں او بھائی جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں. حضور کے طریقے سے ہٹ کر بندہ کہاں راہ راست پہ آ سکتا ہے؟ صدیق اکبر ہوں، عمر بن خطاب ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، یہ سارے حضور کے ایک ایک طریقہ اپنانے والے تھے. آج پیر صاحب کہے بھائی ہماری تو الگ دنیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عظمت و شان حضور دادا گنج بخش علی اجمیری. اور پھر یہ کہ کئی ایسے بھی ہیں کتنا بڑا جھوٹ، تصنع بناوٹ. کھاتے یہاں ہیں، عیاشی یہاں کرتے ہیں. ہماری نمازیں یہاں، ہم تو مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں. مولانا نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور شہر پہ دورے پہ تھے تو سرے نماز کے بڑے پابند تھے. میں نے شیخ الحدیث سے بڑے بڑے نامی گرامی علماء سے سنا کہ مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ وہ شخصیت ہے جن کی زندگی کی ایک نماز کے قضا ہونے کی گواہی کوئی نہیں دیتا. ٹھیک ہے نا. تو مسجد بڑی خوبصورت سر راہ بنی، روڈ کے قریب بنی ہوئی تھی. نماز کے ٹائم نماز پڑھی تو مولانا نے پوچھا بھائی یہ مسجد کس نے بنائی ہے؟ تو امام صاحب کہنے لگے حضرت وہ
پیر صاحب ہیں انہوں نے بنا, پیر صاحب نماز پڑھنے نہیں آتے. اللہ اکبر. کہا وہ کہتے ہیں جی ہم تو نماز بس ہماری نمازیں وہاں ہوتی ہے مکہ شریف مدینہ میں. کہا مجھے ملاقات کرا دیں ان سے. تشریف لے گئے, باتیں ہوئیں کرتے کرتے ماشاء اللہ آپ نے مسجد بڑی خوبصورت بنائی ہے لیکن آپ نماز پہ نظر نہیں آئے. نورانی صاحب تھے وہ حکمرانوں کے سامنے بات کرنے والے تھے. کہا حضرت بس نمازیں ہم تو پھر اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں نا مکہ شریف, بس اظہار کیا. فرمایا شرم نہیں آتی بات کرتے ہوئے؟ کھاتے یہاں ہو, پیتے یہاں, تو عیاشی یہاں کرتے ہو, کہتے نماز ادھر پڑھتے ہیں. کیا کھانا مدینہ منورہ کا اچھا نہیں ہے؟ کیا کھانا مکہ مکرمہ کا اچھا نہیں ہے؟ کیا آب زمزم وہ اچھا نہیں ہے؟ پانی یہاں کا پیتے ہو, کھاتے یہاں ہو, پیتے یہاں ہو, سوتے یہاں ہو, آرام یہاں کرتے ہو. ہر چیز کی تو وہاں کی اچھی ہے. اگر نمازیں وہاں کی ہیں تو کھانا بھی وہی کھاؤ, پانی بھی وہی کے پیو. کون بولے نورانی صاحب کے سامنے؟ تو ہمیں بھی دھوکہ دیا جاتا ہے. کئی مرید کے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ جی, وہ تو مکہ شریف نماز پڑھتے ہیں, مدینہ شریف نماز. یہ سب جھوٹ ہے, یہ سب دو نمبریت کو سمجھو. میرے نبی رحمت مکہ مکرمہ میں تھے تو مکہ مکرمہ میں عبادت کی ہے, اگر مدینہ منورہ میں تھے تو وہاں عبادت کی ہے. حضور جہاں جس مقام پہ ہوتے تھے وہاں عبادت کرتے تھے. اگر حضور چاہتے تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. میرے نبی فرماتے میں مکہ مکرمہ میں نماز پڑھتا ہوں یا مسجد نبی میں نماز پڑھتا ہوں. میرے نبی جہاں تھے, سمجھ آ رہی بات؟ اللہ کے سمجھ آ جائے. وہ سید الانبیاء والمرسلین, پوری کائنات کے اللہ کے محبوب حضور جہاں ہوتے تھے نماز وہاں پڑھتے. اور امتی کہہ رہا ہے میں نماز تو مکہ مکرمہ پڑھتا ہوں, مدینہ منورہ پڑھتا ہوں. یہ دو نمبری ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ تسلو بناوٹ ہے. اگر میرے نبی بدر میں تھے تو وہاں پڑھی ہے, احد میں تھے تو وہاں نماز پڑھی ہے, غزوہ تبوک میں تھے نماز وہاں پڑھی ہے, جس مقام پہ حضور تھے نماز وہاں پڑھی ہے. میرے نبی نے تو نہیں فرمایا. تو پیر صاحب کیا کر رہے ہیں؟ دو نمبری کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, خرافات بول رہے ہیں. شریعت کو سمجھو. اچھا پھر ذرا آگے بات ذرا غور سے سنیں. ان اولیاءہم الا المتقون. ولی کون ہوتا ہے؟ قرآن کہے, میں نہیں کہہ رہا. جو متقی پرہیزگار ہو. متقی پرہیزگار, آج سارے پیر صاحب بڑے متقی پرہیزگار نے. متقی کون ہوتا ہے؟ المتقی من اتقى من الشرک والمعاصی, جو شرک سے بھی بچ جائے, گناہوں سے بھی بچ جائے. جس کی زندگی میں کردار, اخلاق, اعمال, معاملات سب عظیم ہوں. جو پیر صاحب گدی کے اوپر لڑ رہے ہیں, جو پیر صاحب نے اپنی بہن, اپنی ماں اور اپنے بھائی کے خلاف کیس کر رکھے ہیں, وہ بتائیں. جو ناجائز قبضے کر رہے ہیں, آپ کے میرے پیر صاحب ہیں, سمجھے نا. کتنا پیر ہیں جو غاصب ہیں, میں جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہوں. تو پیر کے لیے شرط کیا ہے؟ متقی بھی ہو, پرہیزگار بھی ہو, حلال اور حرام کو سمجھتا ہو, شریعت مطالعہ کو جانتا ہو, شریعت کو سمجھتا ہو. اگر کوئی ہوا میں اڑتا ہوا آئے تو ہمارے دین کیا کہتا ہے؟ وہ ولی نہیں ہے. حضرت محدث اعظم کا فرمان بھی ہے, کتنے اولیاء کاملین کے بھی ہیں. ولایت کے لیے شرط ہوا میں اڑنا نہیں ہے, ولایت کے لیے شرط کیا ہے؟ شریعت مطہرہ پہ عمل کرنا. سبحان اللہ. شریعت پہ عمل کرنا ہے, شریعت پہ عمل کرنا ہے. داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ترین ہستی تھے جن کی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزری ہے. 9 واسطوں سے 10واں واسطہ کون ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے. ولایت کے لیے علم شرط ہے. اپنے دور کے بہت بڑے عالم دین تھے. اور جتنا اولیاء کاملین ہیں, میں ایک بات اکثر کہتا ہوں اور کئی لوگوں نے اس کو بڑا اچھا محسوس کیا کہ واقعی یہ بات سمجھ آتی ہے, جتنا صحیح پیر ہے اور عالم دین گزرے ہیں,
جتنا صحیح پیر و عالم دین گزرے ہیں، وہ کجے شاہ نہیں بنا، وہ لوٹے شاہ نہیں بنا، وہ توڑی شاہ نہیں بنا، وہ ڈنڈے شاہ نہیں بنا، وہ پکوڑے شاہ نہیں بنا۔ میں آپ کو کتنا اولیاء کاملین برے صغیر پاک و ہند میں اور دوسرے شام میں، یمن میں، مصر میں نام بتا سکتا ہوں، کسی ایک کا نام بھی نہیں بگڑا۔ جو حقیقی نام تھا وہی رہا، انبیاء کے نام بھی نہیں بگڑے، رسولوں کے نام بھی نہیں بگڑے، اور ان کی امت کے صحیح لوگوں کے نام بھی نہیں بگڑے، اور علماء اور اولیاء کرام کے نام بھی نہیں بگڑے۔ میں نے لوٹے شاہ کو بھی پیر بنا لیا، اللہ ہی خیر کر۔ کجے شاہ میرا پیر، ڈنڈے شاہ، سوٹے شاہ، پکوڑے شاہ، یہ میرا پیر۔ او بھائیو خدا را سمجھو دین کو، دین کے لیے یہی رہ گئے تھے پیر ہمارے۔ اللہ کرے کہ اللہ آپ کو شعور دے دے۔ یہ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھنے والا، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، دین میں پاکیزگی ہے، پاکیزگی ہے۔ ان اللہ طیب یحب الطیب، اللہ پاک ہے اور پاکیزہ چیز کو پسند کرتا ہے، اور پھر اللہ کی مخلوق میں ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جتنا بھی پاکیزہ لوگ انبیاء رسول گزرے ہیں، ان تمام کے پاکیزوں کے سردار حضور کی ذات عرض ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے، نبی ہمارے۔ پھر آپ داتا جویری کو دیکھیں، آپ فرماتے ہیں پاکیزگی، 63 سال زندگی حضور کی گزری ہے، کسی نے حضور کے لباس پہ مکھی نہیں دیکھی۔ یہ کوڑے کے ڈھیر پہ بیٹھ کے کیسے پیر بن گیا؟ حضور کی شریعت تو پاکیزہ ہے، پاکیزہ شریعت حضور کی، یہ کیسے پیر بن گیا؟ داتا جویری فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں امت کے تمام پاکیزہ عمل، عام نہیں، پاکیزہ اعمال مل کر بھی حضور کے پاکیزہ سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، ایک پاکیزہ سانس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ دور ہے خرافات کا، اور مرزا کنجر جیسے اور بھی کئی پروفیسر، انجینئر، ڈاکٹر اور عام جو لوگ لگے ہوئے، جی یہ تو کسی چیز کے مالک نہیں ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے وَمَا لَهُم مِّن قِطْمِيرٍ، قطمیر کہتے ہیں باریک دھاگے کو، یا قطمیر کہتے ہیں ہم کھجور کھاتے ہیں، نیچے گٹھلی کے اوپر باریک پردہ ہوتا ہے، اسے قطمیر کہا جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ تو اس کے مالک بھی نہیں ہے۔ تم کہتے ہو بڑی بڑی شان والے ہیں، بڑے یہ ہے وہ ہے فلان ہے، یاد رکھنا یہ قرآن سے بغاوت ہے۔ یہ طریقہ کار تھا یہودیوں کا، اپنے ذمے مقصد کی بات پڑھ لی، دوسری کو چھپا دیا۔ یہ جو آیت ہے یہ مشرقین کے لیے ہے، یہ آیت بتوں کے لیے ہے۔ جو بت ہے وہ ایک ذرے سے مالک بھی نہیں ہے، سمجھیے ذرا توجہ کے ساتھ۔ جو بت ہے وہ ذرے کے مالک بھی نہیں ہے۔ مشرکین کو اپنے بتوں سے امیدیں ہیں، ہمارے یہ خدا ہے، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، یہ دے سکتے ہیں، وہ دے سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ظالموں یہ تو باریک دھاگا اور باریک پردے کے بھی مالک نہیں ہے، تمہیں کیا دیں گے؟ یہ آیت ہے مشرکین کے لیے، بتوں کے لیے۔ اور ولی کامل کی بات کریں، ٹھیک ہے نا، قرآن سے بات کریں۔ 17واں سپارہ سورہ انبیاء، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے ذکر کے بعد تورات میں لکھ دیا تھا یہ جو ہماری زمین ہے اس کے وارث ہمارے نیک بندے ہیں۔ وہ ہے کافروں کے لیے، مشرکین کے لیے، اور یہ اللہ والوں کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے میری زمین کے وارث اور کوئی نہیں ہے، میری زمین کے وارث کون ہے؟ میرے نیک بندے ہیں۔ پھر دنیا کے اندر ہی نہیں، آخرت۔ میں نے کئی مرتبہ فیس بک پہ پڑھا، یہ دیکھو یہ آیت ہے قرآن کی، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے، یہ بریلوی مشرک ہے معاذ اللہ۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو یہ آیت کہاں لے کے جائیں گے؟ اللہ فرماتا ہے
تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. اللہ فرماتا ہے یہ جو جنت ہے ہم نے اس جنت کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنا دیا. اس جنت کا وارث اپنے نیک بندوں کو بنا دیا ہے. اس کے وارث ہمارے متقی پرہیزگار بندے ہیں. اب دیکھو دوسرے لوگوں نے, دوسرے مسلک والوں نے وہ آیت پیش کی بتوں والی اور امت کو, قوم کو مشرک بنا دیا. اور یہ آیا مبارکہ, یہ دو آیتیں میں نے پڑھی آپ کے سامنے کہ اللہ نے تو یہ بیان کیا ہے. تو عقیدہ کیا ملا؟ قرآن ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. وہ مولوی ہمیں ایک رخ دکھا رہا ہے, میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں دونوں رخ دکھا دیے ہیں. وہ ہے مشرکین کے لیے, بتوں کے لیے, اور اہل ایمان کے لیے, اللہ والوں کے لیے یہ ہے. وہ زمین کے وارث بھی ہے اور جنت کے وارث بھی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک دو باتیں اور بھی کر لیں. کرامات پہ بڑا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے جی, خرافات ہے, بکواس ہے, گپ شپ ہے, دو نمبری ہے. یاد رکھیں قرآن سے بھی کرامات کا ثبوت ہے اور احادیث طیبہ میں بھی کرامات کا ثبوت ہے. تو سمجھ آ رہی میری بات؟ سبحان اللہ. بحمداللہ کوشش ہوتی دلال سکھ کے ساتھ, اور کئی دوسرے لوگ مسلک کے میرے پاس جمعہ پڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی آپ کی بات دلائل کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اس کے فضل سے ہے, کوئی ایسی خلافات. اب دیکھو کرامات کا تعلق کس سے ہے؟ قرآن سے. احادیث میں بھی کرامات کا ذکر ہے, احادیث میں بھی, قرآن میں. اچھا میں ایک دو بیان کرتا ہوں, ذرا توجہ کے ساتھ سن لیں مختصر انداز میں. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے کہ تخت ہے ملکہ بلقیس کا جو سینکڑوں میل دور پڑا تھا اور 7 کمروں کے اندر بند تھا, مجھے چاہیے ملکہ کے پہنچنے سے پہلے تخت. ایک جن نے کہا حضرت مجھے اجازت دیجیے تو آپ کی محفل ابھی قائم و دائم ہوگی, برخاست نہیں ہوگی, تخت آ جائے گا. سلیمان اگر آپ کو علم نہ ہوتا, آپ کو طاقت نہ ہوتی تو آپ کہتے ٹھیک ہے بڑی بات ہے, اتنا دور سے تخت کا آ جانا کوئی چھوٹی سی بات ہے. کہا نہیں مجھے اس سے جلدی چاہیے. پتہ کیا چلا کہ اللہ کے نبی سلیمان کو اس بات کا علم تھا میرے امتیوں میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو جلدی لا سکتا ہے. جب امتی کی یہ شان ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا. دوبارہ فرمایا بھائی مجھے اس سے جلدی چاہیے. قرآن کہتا ہے ایک اور بندہ بولنے لگا جو صاحب علم تھا, قرآن میں ہے جو صاحب علم تھا, حضرت مجھے آپ اجازت دے تو میں اتنا جلدی تخت لا سکتا ہوں کہ ابھی آپ کی آنکھ جھپکے گی نہیں, تخت موجود ہوگا. آپ کی پلک جھپکے گی نہیں, ابھی کھلی ہوگی, جھپکے گی نہیں, تخت پہلے آ جائے گا. تو میں ٹھیک ہے. تو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت اس نے سامنے لا کے رکھ دیا. یہ کرامت ہے. کیا ہے؟ یہ کرامت ہے. تو اولیاء کی کرامت حدیث میں ایک اور کرامت, حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے خالو تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی ساری پرورش ان کے ذمے تھی, کھانا کھلانا, کپڑے, سب کچھ. تو ایک کمرے میں باہر تالا لگا دیتے, مریم اندر اکیلے رہتی, یہ آتے کھانا دے جاتے, جو چیز ضرورت کی ہوتی دے جاتے, تالا لگا کے چلے جاتے. یہ قرآن میں موجود ہے. اب کیا ہوا؟ بھول گئے. 2 دن 3 دن گزرے, پھر زیادہ میں نے تو مریم کو کھانا دینا تھا. جب آپ تشریف لائے تو قرآن میں ہے, جب آپ تشریف لائے تو مریم سلام اللہ علیہ کے پاس وہ پھل موجود تھے جو اس موسم کے نہیں تھے. گرمی کا موسم تھا تو پھل تھے سردی کے, سردی کا موسم تھا تو پھل تھے گرمی کے, جبکہ تالا لگا ہوا ہے, دروازہ بند ہے.
حضرت زکریا کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا، نہ آتا ہے، صرف اللہ کے نبی آتے ہیں جو دینے آتے ہیں۔ کہا مریم یہ کہاں سے؟ کہا قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے، یہ کرامت ہے۔ تو کرامت کا ثبوت تو قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ تو اگر سینکڑوں میل دور تخت لایا جا سکتا ہے تو داتا حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعتراض کرنے والوں پر، جو مسجد کے محراب پر اعتراض کر رہے تھے، رخ ٹھیک نہیں ہے، نماز خود امامت کرانے کے بعد آج پیر کہتا مسجد سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، داتا صاحب کو مانتا ہے۔ داتا صاحب تو پوری زندگی نماز پڑھاتے رہے، مولانا نورانی رحمت اللہ نے آخر دم تک نماز پڑھاتے رہے۔ داتا صاحب نے نماز پڑھائی اور پھر کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رخ ٹھیک نہیں میری مسجد کا، محراب صحیح نہیں ہے، ارشاد فرمایا دیکھو نا ذرا، دیکھو نا ذرا، جو اشارہ کیا تو اپنے لاہور کی اس مسجد سے خانہ کعبہ دکھا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ تو یہ آپ کی کرامت تھی۔ میرے بھائیو ہم دین کو سمجھیں۔ داتا صاحب تو نمازیں پڑھائیں آخر تک، اور یہ پیر صاحب کہیں جی ہمارا مسجد سے کیا تعلق، ہم تو پیر لوگ ہیں، طریقت والے ہیں۔ خدا را سمجھو، کبھی میں نے آپ کو لڑایا نہیں ہے، کوئی عالم دین لڑاتا نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بندہ کہہ سکتا ہے میں نے کسی باپ بیٹے کو لڑایا ہو، بھائی کو لڑایا ہو، محلے داروں کو لڑایا ہو، دوستوں کو لڑایا ہو؟ بھئی ہم آپ کو یہی تبلیغ کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، یہ غلط راستہ ہے، یہ غلط راستہ ہے۔ آپ کوڑے پہ بیٹھنے والے کو بھی پیر مان لیں، آپ شریعت کے مخالف کو بھی پیر مان لیں، آپ شریعت کی دھجیاں اڑانے والے کو بھی پیر مان لیں۔ بھئی ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہم تو آپ کو وہی کہیں گے جو قرآن و سنت میں ہے۔ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر ہو، آمین۔